ابھی چند لمحے پہلے جس فلم کے آپ نے حصے دیکھے وہ اس وقت کی ہے جبکہ انڈین ایئر فورس کا آغاز ہوا تھا۔ آج کے اس پروگرام کی ابتدا ہم آپ کو اس پرانے دور کے اپنے دو ویر پائلٹ سے ملوا کر کرنا چاہتے ہیں جو کہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ آپ ہیں ونگ کمانڈر کے مجمدار اور ایئر کمانڈر مہر سنگھ۔ ان دونوں نے ویرتا کے جو جوہر دکھائے، جو بہادری کی مثالیں قائم کیں، ان کی وجہ سے ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی۔ ونگ کمانڈر کے مجمدار، جنہیں لوگ پیار سے جمبو کہتے تھے، یعنی کہ جائنٹ، عام انسانوں سے بلند انسان، سن 1932 میں کیڈٹ چنے گئے۔ کرینویل میں تقریباً 2 سال کی ہوا بازی کے بعد کمیشن حاصل کیا اور نمبر 1 اسکواڈرن میں پوسٹنگ ہوئی۔ سن 1937 میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں قبائلی لوگوں کی بغاوت کے خلاف انہوں نے پہلے ایئر آپریشنز دیکھے۔ سن 1938 میں فلائٹ کمانڈر بنائے گئے اور ان کی فلائٹ نے میران شاہ کے ایئر آپریشنز میں حصہ لیا۔ انہی دنوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جمبو اور ان کے ساتھی دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ لڑائی کے دوران وہ ثابت کر دیں گے کہ ہندوستانی پائلٹ انگریزوں سے کم نہیں۔ 6 جنوری 1942 میں نمبر 1 اسکواڈرن، جس میں کہ لائسینڈر جہاز تھے، برما کیمپین میں ٹنگو کے ہوائی اڈے پر بھیجی گئی۔ برما کے کیمپین کے دوران جمبو مجمدار نے ایسے شاندار کارنامے دکھائے کہ برٹش سرکار نے انہیں بہادری کا تمغہ DFC ڈسٹنگوشڈ فلائنگ کراس عطا کیا۔ جمبو ایک صاف دل اور نڈر اور بہادر انسان تھے۔ ایک دفعہ برما کیمپین کے دوران اڑتے ہوئے انہوں نے دشمن کا ایک نیا ہوائی اڈہ اسپاٹ کیا۔ واپس آ کر انگریز فوج کے لائزن افسر کو بتایا، جس نے کہ ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ جمبو نے اس لائزن افسر کو اپنے لائسینڈر کے کاکپٹ میں بٹھایا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اڑان بھر کر اپنا جہاز دشمن کے اسی ہوائی اڈے کے اوپر لے آئے اور اس کو وہ ہوائی اڈہ دکھا کر واپس لائے۔ اس لڑائی کے دوران جاپانیوں نے ٹنگو کے نزدیک مہونگسم ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ الائیڈ فورسز کے چیف آپریشنز آفیسر نے جمبو کو بلا کر سوال کیا کہ کیا ان کی اسکواڈرن لائسینڈر جہاز کو بمبر کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ جمبو پلٹ کر باہر نکلے اور اپنے لائسینڈر میں 250 پاؤنڈ کے بم لوڈ کیے اور اسے اڑا کر جاپانی وار پلین سے بھرے ہوئے ہوائی اڈے کے اوپر درختوں کی اونچائی تک نیچے آتے ہوئے ایک بم گرایا اور پھر لوٹ کر اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی دوسرا بم ایک ہینگر پر گرا دیا۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئے تو چیف آپریشنز آفیسر نے غصے سے پوچھا کہ میں نے تمہیں لائسینڈر کے بارے میں پوچھا تھا۔ جمبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، ہم اسے بمبر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ برما کیمپین کے بعد انہیں انڈین ایئر فورس کا پہلا ونگ کمانڈر بنا کر ایئر ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا۔ وہ لڑائی میں جانے کے لیے پھر آمادہ تھے اور اس خاطر اپنی ونگ کمانڈر کی رینک بھی چھوڑنے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ مارچ 1944 میں انہیں 268 اسکواڈرن میں پوسٹ کر دیا گیا۔ نارمنڈی کی بیچز پر فیلڈ مارشل مونٹگومری کی ریکویسٹ پر جو شاندار ایریل فوٹوگرافی انہوں نے کی، اس کے لیے انہیں ایک بار پھر سے DFC عطا کیا گیا۔ جمبو مجمدار واحد ہندوستانی پائلٹ تھے جنہیں DFC دوسری بار ملا تھا۔ تمام ہندوستانی پائلٹس، ایئرمین جمبو کو اپنا رہنما، سرپرست اور لیڈر مانتے تھے اور ان کے نام پر فخر کرتے تھے۔ ونگ کمانڈر جمبو مجمدار کا نام دنیا کے بہترین 12 پائلٹس میں سے گنا گیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز سرکار نے انڈین ایئر فورس کو بڑا کرنے کے لیے جمبو کو واپس ہندوستان بھیجا اور یہ کام دیا کہ وہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر اپنی ایروبیٹکس کی نمائش کرے تاکہ ہندوستانی نوجوان پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو۔ جمبو ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے، جیسے کہ علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ، اور اسٹوڈنٹس کو فلائنگ کے لیے انسپائر کیا۔ 17 فروری 1945 جمبو کے ننھے بیٹے کا جنم دن تھا۔ اسی روز لاہور کے بالٹن ہوائی اڈے پر ایک ایروبیٹک کا ایئر شو تھا جس میں انہوں نے حصہ لینا قبول کیا اور ایروبیٹکس کرتے وقت ان کا ہوائی جہاز کریش کر گیا
اور ہندوستان کا بہترین اور عظیم پائلٹ ایک یادگار بن کر رہ گیا۔ آج کے دوسرے ویر ہیں ایئر کمانڈر مہر سنگھ، جن کا جنم سن 1915 میں لائل پور میں ہوا تھا۔ سن 1936 میں رینویل سے ہوائی بازی کی ٹریننگ ختم کرنے کے بعد کمیشن حاصل کیا اور 1000 میں سے فلائنگ اور ایئرمین شپ میں 922 نمبر حاصل کر کے اول آئے۔ انہیں لوگ پیار سے مہر بابا کہتے تھے، ایک شیر دل انسان اور نہایت ہی عمدہ پائلٹ۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے ایئر آپریشنز میں بہت خطرناک قبائلی علاقوں میں بہت نیچی اڑان میں حملے کیے اور نام کمایا۔ ایک بار شیعہ کے پرخطر علاقے میں ان کا جہاز گولیوں سے گرا دیا گیا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے راتوں رات بھاگتے ہوئے اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئے۔ سنگل انجن فائٹر سے لے کر ٹوین انجن بمبر تک اس وقت کے ہر قسم کے جہاز کو ماہریت سے اڑاتے تھے۔ سن 1943 میں مہر سنگھ کی اسکواڈرن کو ہریکین جہازوں کی ریکنیسنس اسکواڈرن کی کمانڈ دی گئی اور اراکان فرنٹ پر جنگ میں حصہ لینے کے لیے جانے کا حکم ملا۔ جانے سے پہلے اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ کا ایئر ہیڈ کوارٹر دہلی میں ایک مشورے کے لیے آنا ضروری تھا۔ اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ نے راتوں رات اپنے ہریکین جہاز کو اڑا کر اماوس کی اندھیری رات میں 900 میل کا سفر طے کیا اور دہلی پہنچ گئے۔ اس زمانے میں رات کے اس اندھیرے میں بغیر نیویگیشنل ایڈ کے اس قسم کا جہاز کی اڑان فلائنگ کی تاریخ میں اپنی ایک مثال ہے۔ اراکان فرنٹ پر اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ کی لیڈرشپ میں ان کی اسکواڈرن نے شاندار کام سر انجام دیا۔ مہر سنگھ نے خود اس میں بہت سی پرخطر سارٹیز کی اور انگریز سرکار نے اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ کو اس لڑائی میں بہادری کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا تمغہ DSO عطا کیا۔ سن 1947 کی آزادی کے بعد ایئر کمانڈر مہر سنگھ نمبر 1 گروپ کے AOC بنائے گئے۔ انہی دنوں اچانک کشمیر پر حملہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکاردو اور بارامولہ پر قبضہ کر لیا گیا اور اب دشمن کی فوجیں لیہ کی طرف بڑھنے لگیں۔ لیہ جو کہ کشمیر کی وادی کے گیٹ وے ہے، دشمن تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کم وقت میں فوج اور لڑائی کا سامان وہاں پہنچانا بہت لازمی تھا۔ ایئر کمانڈر مہر سنگھ نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس وقت ڈکوٹا ہمارے ٹرانسپورٹ جہاز تھے۔ ایئر کمانڈر مہر سنگھ نے ان ان دیکھے ہوائی راستے پر، انچارٹڈ روٹ پر، اس قدر بلند پہاڑیوں میں سے جو کہ 23,000 فٹ تک بلند تھیں، بغیر آکسیجن کے اپنے ڈکوٹا میں اڑان بھری اور اپنے فلائنگ سکل، آتم وشواس کے بلبوتے پر ان بے حد پیچیدہ اور تنگ وادیوں میں سے گزرتے ہوئے لیہ تک پہنچ گئے اور جہاز کو ایک کچے ایئر سٹرپ پر اتار لیا۔ ہمالیہ کے اس حصے میں وادی کئی جگہ پر اتنی تنگ ہے کہ اگر کوئی غلط موڑ کاٹ لیا جائے تو واپس آنا ناممکن ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ایئر کمانڈر مہر سنگھ کے نیترتو میں 6 ڈکوٹا جہاز فوج، سامان اور اسلحہ لادے ہوئے لیہ میں جا اترے اور پھر دن رات جٹ کر وہاں پر ٹروپس اور اسلحہ پہنچایا گیا۔ ہندوستان کی فوج وقت پر لیہ پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے دشمن کو مار کر واپس بھگانا شروع کر دیا اور کشمیر کو بچا لیا گیا۔ ایئر کمانڈر مہر سنگھ کا یہ کارنامہ بھی تاریخ میں اپنی مثال خود ہے۔ انہیں اس کے لیے مہاویر چکر عطا کیا گیا۔ ایئر کمانڈر مہر سنگھ خود ایک بہت اچھے اسپورٹس مین ہونے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی بہت انکریجمنٹ کرتے تھے۔ ایک ہر دل عزیز کمانڈر جو کہ اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ویلفیئر میں خاص توجہ دیا کرتے تھے۔
ایئر کمانڈر مہر سنگھ DSO MVC، ایک بہادر انسان، ایک شاندار پائلٹ اور ایک قابل رہنما۔